अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस यानी CS625 के फाइनल टर्म रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं। इन वीडियोस में हम बात करेंगे वो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीक 7 है आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है क्या। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो बेसिकली वो वैल्यूएबल एसेट्स हैं जिन्हें ओन किया जाता है या यूज़ किया जाता है डेवलपर्स की तरफ से। जब वो सॉफ्टवेयर हाउस बना रहे होते हैं ना, तो वो जो वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें वैल्यूड एसेट जो हो गया लाइक कीमती मालूमात जिन्हें वो ओन कर रहे होते हैं ना, उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है जी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आ गई, पेटेंट्स आ गए, ट्रेडमार्क आ गए, डिज़ाइंस आ गए, कॉपीराइट प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम आ गया। इसके बाद ही हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे सामने आता है वो जो प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर की जाती है बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन, और एक और तरीके से की जाती है यानी कि पेपर वर्क भी की जाती है ताकि अकम्प्लिश हो सके, प्रोग्राम्स को हम आसानी से कर सकें, यूज़र को मैनुअल पता चल जाए। प्लस मल्टी मीडिया पैकेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि वेब पे मौजूद होते हैं। अब होता क्या है, जो इम्पोर्टेंट आपकी इंफॉर्मेशन होती है ना, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपको कहते हैं जो अब ट्रेडमार्क क्या है। लाइक आपके पास ट्रेडमार्क आया, ट्रेडमार्क है क्या, हम इसे हाईलाइट भी कर लेते हैं। जो नाम प्रोडक्ट यूज़ कर रही होती है ना, जब उसने सोल्ड किया ना किसी भी प्रोडक्ट को, तो रजिस्टर ने करवाने के लिए उस प्रोडक्ट को जो नाम यूज़ किया गया है उसे कहते हैं ट्रेडमार्क। यानी कि द नेम अंडर विच अ प्रोडक्ट इज सोल्ड मे बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क। पेटेंट, पेटेंट हमने कहा था ना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर हम बात करते हैं ट्रेडमार्क्स की, पेटेंट की। अब पेटेंट है क्या? ये एक हार्डवेयर होता है या आप कह सकते हो कि ऐसा प्रोसेस जो यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब ये जो मैन्युफैक्चर हो रहा होता है ये प्रोटेक्टेड होता है, और इसे प्रोटेक्ट कौन कर होता है? पेटेंट। यानी कि हमें बताया गया जो नाम यूज़ हो रहा होता है रजिस्टर करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को, उसे हम कहते हैं वो ट्रेडमार्क है। देन हमें बताया गया कि जो पेटेंट का काम होता है वो प्रोटेक्ट करता है हर उस प्रोसेस को जो कि मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ हो रहा होता है। थर्ड आपके पास आता है डिज़ाइन रजिस्ट्री। डिज़ाइन रजिस्ट्री बेसिकली ये रजिस्टर करती है प्रोडक्ट को, यानी कि रजिस्टर करने के बाद प्रोडक्ट किस शेप में आएगा वो हमें डिज़ाइन रजिस्ट्री बताता है। कॉपीराइट जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके पूरे पूरे डेटा को। इसके बाद ही हमें बताते हैं कि जो अनऑथराइज यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है उसे स्टॉप किया जा सकता है इंजंक्शन की मदद से, और उस डैमेज को सॉर्ट आउट किया जाता है इन्फ्रिंजमेंट की मदद से। याद रखिएगा, जब हम बात आपके पास एमसीक्यूज आते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्टॉप कैसे किया जा सकता है अनऑथराइज उसके यूज़ को, तो वो हम इंजेक्शंस की मदद से करते हैं, और डैमेज को हम अगर सॉर्ट करना चाहें तो वो इन्फ्रिंजमेंट की मदद से किया जाता है। जो लॉ कॉन्सेंट या यूँ कह ले कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है ना टेक्नोलॉजी, जब हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है तो लाभ चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट, यानी कॉपीराइट में मजीद सख्ती आती जा रही है। जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अब आपके पास एमसीक्यूज आता है कि गैट क्या है। गैट बेसिकली एक एब्रिवेशन है और इसका फुल फॉर्म है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अब गैट जो होती है इसे कंसिडर किया जाता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। अब वो क्या करेगी, वो पायरेसी को स्प्रेड आउट कर देगी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पर। नेक्स्ट आपके पास आता है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है। अब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक को पता होना चाहिए कि उस बारे में नॉलेज क्या है, यानी एक खुफिया मालूमात। अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन किसी भी कैटेगरी को, अगर हम पर्सनल कॉन्फिडेंस को बात करते हैं, ट्रेड सीक्रेट हो गए, सेंसिटिव गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन हो गई, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती हैं, लाइक कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होते हैं वो हैंडल कर होते हैं मुख्तलिफ कोर्सेज को, अपने वर्क को छुपा रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहलाती हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन।
اب جو انفارمیشن جو ہوتی ہے پروٹیکٹ کی جاتی ہے اگر وہ کانفیڈینشیل ہے، اگر نہیں ہے نان کانفیڈینشیل انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ انلیس یا یوں سمجھ لیں کہ اس میں پروٹیکشن کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. لائک اگر ہم بات کرتے ہیں کاپی رائٹ یا پیٹنٹ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ پبلک ڈومین کے لیے یوز ہوتی ہے اور یہ ہر کوئی یوز کر سکتا ہے. پروٹیکٹ پیٹنٹ اور کاپی رائٹ کانفیڈینشیل انفارمیشن کے لیے نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. کانفیڈینشیل انفارمیشن وہ انفارمیشن ہوتی ہے جس کے اندر ہم خفیہ رکھنا چاہتے ہیں آپ کی پرسنل معلومات کو، کوئی سیکرٹس کو، تو اس کے لیے ہم کانفیڈینشیل انفارمیشن کو یوز کرتے ہیں. پیٹنٹ کاپی رائٹ ہوتا ہے کہ پبلک کے لیے ہوتا ہے، لائک کوئی بھی اسے یوز کر سکتا ہے. کانفیڈینشیل انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ تین کنڈیشن کو سیٹسفائی کر رہی ہوتی ہے. لائک انفارمیشن جو ہے وہ لازمی بات ہے کانفیڈینشیل ہونی چاہیے. وہ انفارمیشن جو اس میں سیو ہے وہ اوبلیگیشن آف کانفیڈینس کے اگینسٹ نہیں جا رہی، لائک وہ اوبلیگیٹ نہیں کر رہی ان سرکمٹانسز کو. اب جو انفارمیشن ہے وہ ایکچوئل ہے، اینٹیسپیٹڈ ان آتھرائز یوز کے لیے نہیں یوز ہو رہی، اور اس میں ہم جب سیو کر لیتے ہیں تو وہ ڈسکلوئر آف انفارمیشن نہیں ہوتا. پیٹنٹ پیٹنٹ کیا ہے؟ ابھی ہم نے بات کی نا کہ پیٹنٹ جو ہے وہ عام لوگ استعمال کر سکتے ہیں. اب پیٹنٹ ایک گورنمنٹ اتھارٹی ہے جو کانفرنس کرتی ہے رائٹ اور ٹائٹل کو ایک خاص پیریڈ تک، جس میں ہم سول رائٹ ٹو ایکسکلوڈ کرتے ہیں، لائک میکنگ، یوزنگ، سیلنگ اینڈ انوینشن ہو گیا. اب اگر کسی کو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اس کا ایک اسپیسیفک ورڈ ہوتا ہے جو عام زبان میں یوز ہو رہا ہوتا ہے، آپ اسے کہتے ہو کوٹا. جب آپ گورنمنٹ میں جاتے ہو نا یا ہائی لیول کی جاتے ہو انڈسٹریز کے اندر تو انہیں کوٹا ملتا ہے، لائک ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر انہیں ایک اتھارٹی مل جاتی ہے، وہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، مونوپلی شروع کر دیتے ہیں. لائک انوینٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے ایکسکلوسیو رائٹ دینا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ بھی اس طرح کے کام کمپلیٹ کر سکیں. تو اس سارے پروسیس کو ہم کہیں گے یہ پیٹنٹ کہلایا. اب پیٹنٹ کے اندر ہم بات کرتے ہیں منوپلی کی جو گرانٹ کی جاتی ہے پیٹنٹ لا کے بارے میں، اور پیٹنٹ لا جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے. اب آنر جو ہے وہ پیٹنٹ کا وہ ایکسکلوڈ کر سکتا ہے انڈیپینڈنٹ انوینٹرز کو مارکیٹ سے لے کر. اب جو بیٹر پیٹنٹ ہوتا ہے یہ کمرشلی ڈیزائربل بریک تھرو ہوتا ہے، وہ لائک چیلنج کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر کمپیٹیٹرز پروڈیوس کریں سملر پروڈکٹ کو یا پروسیس کو تو وہ جو کہ کورڈ نہیں ہے پیٹنٹ سے، تو ہر کوئی فریلی مارکیٹ کے اندر اس جیسی چیز بنا سکتا ہے، کمرشل ایڈوانٹیجز وہ بھی لے سکتا ہے. اگر وہ سبجیکٹ آف میٹر آف پیٹنٹ یوز کر رہے ہیں اور ڈسکلوز کر رہے ہیں تو وہ انویلیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں پیٹنٹ کو. سو یہ کچھ اس کے آپ کے پاس آ گئے تھے. اب پیٹنٹ کی ہم بات کریں تو پیٹنٹ ایکٹ جو ہے یہ نمبر آف کرائٹیریا کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے، لائک اس میں ہم سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں انوینشنز کو کہ وہ پیٹنٹ کے اندر آ رہی ہیں. اب جو پیٹنٹ ہے وہ گرانٹ کیا جاتا ہے صرف اسی وجہ سے کہ جو انوینشن ہوتا ہے وہ نیو ہو، یعنی کہ ایک نئی چیز آپ استعمال کر رہے ہو، نئی چیز بنا رہے ہو، تو اس کے لیے پیٹنٹ آپ کو دیا جائے گا. انوالو کرے گا انوینٹیو سٹیپس کو، اس میں آپ کے انڈسٹریل اپلیکیشنز چیک کریں گے کہ آیا کیپیبل ہے کہ نہیں. جو سبجیکٹ میٹر ہو رہا ہوتا ہے انوینشن کا وہ کبھی بھی ایکسکلوڈڈ کلاس کے باہر نہیں جاتا، یعنی کہ وہ ایکسکلوڈڈ کلاس کے اندر ہی رہتا ہے. جو ایکسکلوسیو لیگل رائٹ ہوتے ہیں وہ اوریجنیٹر اور اسائنی کو پرنٹ کرانے ہوتے ہیں، پبلش کرا کے دیے جاتے ہیں. کاپی رائٹ کی اب ہم بات کر رہے ہیں. کاپی رائٹ ایک ایسا لیگل رائٹ ہے جس کے اندر اوریجنیٹر یا سائنی جو ہوتا ہے وہ پرنٹ کراتا ہے، پبلش کراتا ہے، پرفارم مٹیریل کر رہا ہوتا ہے اور آتھرائز لیتا ہے، لائک جیسے دوسرے لے رہے ہوتے ہیں. کاپی رائٹ پروٹیکٹ کرتا ہے آئٹمس کو جنریٹ کرنے میں، لائک بزنس کے اندر انڈیویجول جو ہوتا ہے اس کے پاس ایسپیکٹس آف انٹلیکچوئل پراپرٹی لا ہوتا ہے. لائک ہم اگر کہیں کہ بزنس لیٹرز ہو گئے، مینولز ہو گئے، ڈائیگرامز ہو گئے، کمپیوٹر پروگرامز ہو گئے، یہ سارے کاپی رائٹ کے اندر آ جاتے ہیں. کاپی رائٹ اونر جو ہوتا ہے وہ اسپیکٹر فیس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے ان لمیٹڈ پائریسی دی جاتی ہے، ان کنٹرول کاپنگ ود ایڈونٹ آف انٹرنیٹ. نیکسٹ آپ کے پاس یہ آتا ہے کہ کاپی رائٹ کے اندر کہ جب ہم بات کرتے ہیں what will the question آپ کے پاس آتا ہے کہ what will we probably see over the next few years are stronger laws, more right of copyright owner, widespread licensing,
schemes and greater use of technical anti-piracy and copy monitoring devices electronic rights management system. تو ہمیں پتہ چلا کہ کاپی رائٹ جو ہوتا ہے وہ 6 ایکسکلوسیو رائٹ کو اونر کو پرووائڈ کر دیتا ہے. فرسٹ وہ کرتا ہے کاپی دا ورک، ایشوز کاپی ٹو دا پبلک. اس کے بعد یہ آپ کے پاس آتا ہے کہ رینٹ اور lend to the work to the public, perform, play or show the work in the public, broadcast the work or include it in a cable program services, make adoption of the work or to do any of the above with an adoption. اب جو رائٹ ہوتا ہے وہ ایکولی پبلش کیا جاتا ہے اور ان پبلش ورک کے لے کے چلتا ہے. لیکن اگر کاپی رائٹ آپ کے پاس ہے نا تو آپ نے جو چیز پبلش کی ہے یا ان پبلش ہے آپ اس پہ بھی آرام سے ورک کر سکتے ہو. اگر ہم بات کرتے ہیں ایکٹس کی کاپی رائٹ کو دیکھتے ہوئے تو ہمارے پاس آتا ہے کہ جو ایکٹس تھے وہ پرمیٹڈ کیے گئے تھے انڈر دا ایکٹ آف 1988. یاد رکھیے گا 1988 کے ایکٹس کے اندر کاپی رائٹ کو کافی زیادہ ایڈوانس کر دیا گیا تھا. ایون دو دے وڈ ادروائز اماؤنٹ ٹو بریچ دا کاپی رائٹ. اب کیا ہوگا؟ فیئر ڈیلنگ ہونی چاہیے، میکنگ بیک اپ کاپیز ہونی چاہیے. کمپیوٹر پروگرام کے اندر اس ایکٹ کے تحت بتایا گیا تھا کہ کاپی رائٹ کے اندر آپ فیئر ڈیلنگ کرتے ہو، میکنگ بیک اپ پروگرام ہونے چاہیے، ٹرانسفر آف ورک ہونا چاہیے الیکٹرانک فارم کے اندر، ڈیکمپائلیشن ہونی چاہیے اور ایرر کریکشن ہونی چاہیے. ڈیٹا بیس کے اندر بھی آپ کاپی رائٹس کو کر سکتے ہو. اس کے بعد ہی آپ کے پاس آتا ہے نیکسٹ ریمیڈیز. اب ہم اگر ریمیڈیز کی بات کرتے ہیں اپروچ کو لے کر، بریچ آف کاپی رائٹ کو لے کر، تو کاپی رائٹ آنر جو ہوتا ہے اس کے پاس یوزل سول ریمیڈیز ہوتی ہیں، لائک سرچ ہو گیا، انجنکشنز ہو گیا، ڈیمیج ہو گیا، ایکشنز ہو گیا. اپنے اکاؤنٹ اور پروفٹ کے بارے میں بات کرے گا کہ اگر بریچ کریں گے کاپی رائٹ. اب ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ نے کاپی رائٹ کو بریچ کیا نا تو وہ آپ پہ کیس کر دے گا. اس کے پاس آپشنز ہے نا، وہ آپ سے اماؤنٹ کے بارے میں بات کرے گا کہ ٹھیک ہے فائن آپ نے کاپی کیا، سو کاپی رائٹ کے تحت آپ مجھے اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. تو یہ ساری باتیں اس ایکٹ کے تھرو کلیئر کر دی گئی تھی. اگر ہم بات کرتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف انفرنجمنٹ آف کاپی رائٹ، جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے اسے نہیں پتہ ہوتا، اور سو ریزن جو تھا وہ بلیو کیا جاتا تھا کہ جو کاپی رائٹ ہے سبسائٹڈ ہو جاتا ہے ورک کے اوپر، جو کہ پلینٹف کیا جاتا ہے، لائک اسے انٹائٹل نہیں کیا جاتا ڈیمیج کے اگینسٹ. ڈیفینڈنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو یہ اس سے پہلے کی بات بتائی جا رہی ہے. جب یہ ایکٹ آ گیا اب آہستہ ایسا ہو گیا کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ کاپی رائٹ سے کیا فائدے ہیں، کیا لاز ہیں، اور کیا اس میں اگر بریچ ہو رہا ہے تو وہ کیا ریمیڈیز لے سکتا ہے، وہ کیسے اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتا ہے. کاپی رائٹ جو ہے یہ آنر کو ایک اور امپورٹنٹ پاور دیتا ہے، لائک انٹرپرنسز وداؤٹ یوزنگ فورس ان آرڈر ٹو سیز انفرنجنگ کاپیز. لائک وہ کیا کرے گا؟ اب جس کی وہ پرمسز کے اندر انٹر ہوگا وہ اپنی مرضی سے ساری انفرنج کاپیز کو سیز کر دے گا، اسپیشلی ڈیزائن کرے گا اور ان سب کو روک دے گا، یعنی ختم کر دے گا. نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے پیلگرزم. اب پیلگرزم ہے کیا؟ جو پریکٹس ہوتی ہے نا، لائک ہم دوسروں کا ورک ان سے ان کے آئیڈیاز کو لے لیتے ہیں اور انہیں کریڈٹ نہیں کرتے، خود کا ظاہر کرتے ہیں. جتنے بھی ہم پیلگرم کو دیکھیں نا تو ہمارے پاس آیا کہ اس میں دیکھا گیا کہ جو دوسروں کو ورک لیا گیا اسے اون خود کیا، کاپی کیا ورڈز کو، آئیڈیاز کو جو دوسروں کے تھے، اور انہیں کریڈٹ نہیں دیا گیا. تو یہ سارا کچھ پیلگرزم کے اندر آتا ہے. کوٹیشن ہم پٹ کرتے ہوئے فیل کر گئے، مطلب کوٹیشن مارکس کے اندر اپنے کوٹیشن کو غلط پٹ کر دیا. اب انکریکٹ انفارمیشن اباؤٹ، اب آپ دے رہے ہو انکریکٹ انفارمیشن اباؤٹ سورس آف دا کوٹیشن، چینج کر دیا ورڈ کو بٹ کاپی کر دیا سارا سینٹینس اور اسٹرکچر. اور جو سینٹینس کا اسٹرکچر ہے یا سورس کا اسٹرکچر ہے وہ آپ نے کاپی تو کیا لیکن آپ نے کریڈٹ نہیں دیا. تو یہ سارا کچھ پیلگرزم کے اندر آتا ہے. کمپیوٹر پروگرام کی بات کریں تو چینجنگ جو ویریبلس آپ نیم کر دیتے ہو، چینج کر دیتے ہو ویریبلس کے نیم، اور آپ اسٹرکچر کو چینج نہیں کرتے ہو، فلو آف پروگرام ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، تو اسے ہم پیلگرزم کہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ رہی ہوگی. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو ہر چیز کلیئر ہوئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.